اور جو ہے ان سے زیادہ اپنی زندگی بھر تک استفادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان علماء کا محتاج بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب آج بھی دعوت برکات العالیہ بانی مسلم جامعہ مرکز العلوم شیخ الحدیث مدرسے کاشف العلوم بنگلور کو دعوت دیتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر کے اپنی بات شروع کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد أنا حاشر وأنا عاقب. وقال عليه الصلاة والسلام ختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ذكرت ذكرت معي. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، عزیز نوجوانوں، باہر جتنے ہمارے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں سب اندر تشریف لائیں. جو نا سمجھ بچے ہیں ان کو ایک طرف کر دیں. اس طرح سے شور ہوتا رہے گا، ہنگامہ ہوتا رہے گا، یکسوئی کے ساتھ ہم کوئی بھی بات نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. یہ جو دور دور بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب قریب آ جائیں، ان سب کو قریب کریں. سامنے جو جماعتیں ٹولیاں بن کر بیٹھی ہوئی ہیں گپ شپ کرنے کے لیے، پوری رات پڑی ہے، پوری زندگی پڑی ہے. آپ آرام سے اپنی بات، اپنا خیال دوسروں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہو. باہر
جو بھی ہمارے لوگ ہیں نوجوان ساتھی وہ دیگر ساتھیوں کو اندر بھیجیں، خود بھی آ جائیں اور بچوں کو ایک طرف کر دیں. اور ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے اور مختصر وقت میں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھنی ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں اور ہم با ادب بنیں. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی مختلف قسم کے شروع ادب کے تابع داروں نے، ادب کے وفاداروں نے، ادب کے لحاظ رکھنے والوں نے تحریر کیا. انہوں نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. یہ تو ظاہری ترجمہ ہے، ظاہری مطلب ہے. علماء فرماتے ہیں سرکار کی حدیث جب کہی جائے تب اس کے مقابلے میں اپنی رائے پیش نہ کرو. یہ دوسرا مطلب ہے. تیسرا مطلب یہ ہے جب حضور کا ذکر ہو تو دوسرا ذکر مت کیا کرو. چوتھا مطلب یہ ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کیا جائے دوسرا کوئی شور نہیں ہونا چاہیے. ان باتوں کو مد نظر رکھ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں شور کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ شور کرنے والوں کو گنہگار بنا دیتا ہے. بچے اگر شور کرتے ہیں، بچے تو بچے ہیں، مرفوع القلم ہیں، لیکن بڑے اس شور میں شامل ہو جائیں تب یہ بھی ان کے ساتھ گنہگار ہو جائیں گے. بچوں کو تو کچھ بات کہی نہیں جائے گی لیکن بڑے سمجھدار ہونے کے باوجود اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے. جب تک لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگ اللہ کو سمجھ نہیں سکتے. جب تک محمد الرسول اللہ کو نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگ رسالت کو نہیں سمجھ سکتے. عجیب نکتہ حضرات علماء نے لکھا ہے تمام نبیوں کا کلمہ یہی رہا، تمام امتیوں کا کلمہ یہی رہا، پوری انسانیت کا کلمہ یہی رہا. اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا کلمہ ایک ہی کلمے کو بنایا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس بات کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے. کلمہ تمام انبیاء ضرور آتے تھے لیکن ہر نبی آ کر اپنی بات ضرور سمجھاتے تھے، لیکن ہر ایک اپنی بات کو ادھوری قرار دے کر یہ کہتے تھے بھئی آگے ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی کا انتظار کرو، وہ نبی آپ کو پورا سبق دیں گے، وہ نبی آپ کو پوری پڑھائی پڑھائیں گے، وہ نبی آپ کو پورا درس دیں گے. گویا آنے والے نبی کی طرف وہ پیغام دے کر چلے جایا کرتے تھے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سبوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں. ہر ایک یہ کہتے تھے ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے. اسی لیے حضور کو نبی منتظر کہا جاتا ہے. وہ نبی جس کا انتظار تمام نبیوں نے کیا، وہ نبی جس کا انتظار تمام امتیوں نے کیا، وہ نبی جس کا انتظار تمام لوگوں نے کیا. اسی لیے آپ کو نبی منتظر کہا جاتا ہے. ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اول نبی بھی ہیں، سب سے آخر نبی بھی ہیں. آپ کی نبوت ہی صرف بالاستیعاب نبوت ہے. بالاستیعاب نبوت یعنی کیا مطلب؟ از اول تا آخر آپ کی نبوت گھیری ہوئی ہے. تمام کی نبوت کی ویلیڈیٹی مختصر
حضرت آدم کی ویلیڈیٹی مختصر، حضرت نوح کی ویلیڈیٹی مختصر، حضرت عیسیٰ کی ویلیڈیٹی، حضرت موسیٰ کی ویلیڈیٹی اور حضرت لوط کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت شیس کی، حضرت یونس کی، حضرت یعقوب کی، حضرت یوسف کی، جتنے بھی نبیوں کا آپ نام لے لیں، سب کی میعاد نبوت کی وہ بالکل مختصر۔ آپ نے فرمایا کہ آپ موت تک نبی ہوں گے، آپ کے وفات کے بعد آپ کی نبوت ختم۔ لیکن اللہ کے رسول سے پوچھا گیا متا وجبت علیک النبوہ یا رسول اللہ، حضور ذرا بتائیے آپ کی نبوت کب کی ہے؟ آپ نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، مجھے اللہ نے نبی بنایا اسی وقت جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کنت نبی وآدم بین الماء والجسد، اس وقت اللہ نے مجھے نبی بنا دیا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اللہ نے اسی وقت مجھے نبی بنا دیا۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں کیسا نبی ہوں جانتے ہو؟ انا والساعۃ کہاتین بعثت، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں، میں آیا میرے بعد قیامت آئے گی۔ یہ بتا دیا حضور نے کہ اب اول کا نبی بھی میں ہوں، آخر کا نبی بھی میں ہوں، میں ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ نے میری نبوت کو بالاستیعاب ہر زمانے کا نبی اللہ نے مجھے بنایا، اسی لیے حضور کو نبی الزما کہا جاتا ہے۔ نبی الزما، نبی الزما کا مطلب تمام زمانوں کے نبی، ایک ہی زمانے کے نہیں، تمام زمانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی ابتدا حضرت آدم سے شروع کی۔ توجہ سے میری بات سمجھنا، اس بات کو میں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، عام طور پر مناقب بیان کرنے والے بڑے مختصر مناقب بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے مناقب میں ایک ادھورا شوشہ چھوٹ جاتا ہے۔ مناقب جس وقت آپ بیان کرو تو اس طرح بیان کرو جس طرح محققین نے بیان کیا، جس طرح مفسرین نے بیان کیا، جس طرح محدثین نے بیان کیا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا حضرت ذرا آپ بتا دیجئے مختصر الفاظ میں سرکار کی نبوت کیسی نبوت ہے، فرمایا نورہ مستفاض من نورہ، اللہ نے سب سے پہلے اللہ کے نور سے جس نور کو اللہ نے جدا کیا وہ نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نور ہے، وہ نور نبوت ہے۔ نور سے مراد نور ذاتی نہیں، نور صفاتی۔ یہ ایک چلے عقائد کی ایک بحث ہے، اس بحث کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک نور اللہ نے جدا کیا، وہ نور کون سا ہے؟ وہ نور اللہ سے جدا ہونے کے بعد اللہ نے عرش اعظم پر کسی کا کلمہ نہیں لکھا۔ استدلال سنو، کسی کا کلمہ اللہ نے نہیں لکھا، نہ نوح علیہ السلام سے لے کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کا کلمہ عرش پر نہیں ہے۔ عرش پر اگر کسی کا کلمہ ہے صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ۔ پوچھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہا حضرت آدم نے۔ آدم علیہ السلام کی دعائیں پر دعائیں ہوتی رہیں، فرمایا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں بحق محمد، بحق محمد۔ مستدرک کی روایت ہے یا اللہ میں تجھ سے شفاعت کا مطالب ہوں، شفاعت کا طالب ہوں، آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے واسطے سے میری مغفرت فرما دیجئے، میری غلطی کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ نے پوچھا آدم تجھے کیسے پتا جبکہ میں ان کو ابھی پیدا ہی نہیں کیا، کیسے پتا؟ تو حضرت آدم نے کہا یا اللہ جس وقت تو نے میرے جسم کے اندر روح ڈالی، روح ڈالتے ہی سب سے پہلے جب میں نے آنکھ کھولی آپ کے عرش پر یہ لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی حضرت آدم تو امی تھے، حضرت آدم تو امی تھے، اللہ نے ان کو اسماء کلہا پڑھایا، تمام کے نام پڑھایا،
حتی القصعۃ والقصیعہ، حتی الفسعۃ والفسیہ، بڑا برتن چھوٹا برتن، اس کا نام کیا ہوتا ہے، اور بدن سے نکلنے والے ہواؤں کے نام کیا ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو یہ تمام اسباب پڑھائے ہیں، حضرت آدم کو کیسے پتا چلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ علماء کہتے ہیں جس وقت حضرت آدم نے آنکھ کھولی، حضرت آدم پڑھے نہیں، اللہ نے ان کو پڑھایا۔ سب سے پہلا سبق آدم کو جو پڑھایا گیا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ورنہ اللہ ہی معلم ہے آدم کا۔ آدم علیہ السلام کو پہلا سبق اللہ نے جو پڑھایا وہ عرش پر لکھا ہوا کلمہ پڑھایا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے سنتے چلو کہ جس وقت اللہ نے پڑھا دیا، ان کا واسطہ دے کر جب دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ یہ ہے حبیب سے، حبیب کا واسطے کا نتیجہ۔ ایک ہے خلیل، توجہ سے میری بات سمجھنا، ایک ہے حبیب۔ خلیل وہ ہے، خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ خلیل وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے سب کچھ لٹا دے، حبیب وہ ہے جس کے لیے سب کچھ لٹا دے۔ دونوں میں فرق، ایک اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم، اللہ کے حبیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا کیا؟ خلیل اللہ سے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے سب کچھ لوٹنے کو کہا، لٹانے کو کہا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا خلیل تو اپنے وطن کو چھوڑ دے، چھوڑ دیا، تو اپنے بیوی کو چھوڑ دے، چھوڑ دیا، تو اپنے بچے کو چھوڑ دے، چھوڑ دیا، تو اپنے تعلقات کو چھوڑ دے، چھوڑ دیا، تو وہاں سے نکل جا، نکل گئے، تو اپنے بچے کو قربان کر دے، کر دیا، تو اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، یہاں پر جو کہا جا رہا ہے اس طرح کر، جیسا جیسا اللہ نے کہا ویسا ویسا خلیل اللہ نے کیا۔ یہ ہے خلیل جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، اور یہ کہ حبیب جن کے لیے اللہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، اگر آپ کہتے کہ سونا بنا دوں میں ان تمام پہاڑوں کو بنانے کو تیار ہوں، وہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتے پھریں گے۔ اگر آپ اشارہ کرو چاند کی طرف، دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، سورج کی طرف نکال دیتا ہوں، آپ پانی میں ہاتھ ڈال دو، پانی کو میں ابلنے پر مجبور کر دیتا ہوں، آپ درخت کو بلاؤ، درخت آ جائے، آپ اگر وعدہ کرو آپ کا وعدہ پورا کیا جائے، آپ اگر شفاعت کرو آپ کی شفاعت پوری کی جائے۔ یا محمد اشفا تشفا سل توتا، اے محمد مانگیے، جو جو مانگیں گے پورا عطا کیا جائے گا۔ حشر کے میدان میں جب ہر ایک نفسی نفسی کا عالم میں ہے، صرف حبیب پر اللہ سب کچھ اٹھانے کو تیار ہے۔ حشر میں بھی اللہ نے بتا دیا تم لوگوں کو شفاعت کرنے کا کوئی حق نہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، میری اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن میری حبیب جس جس کی شفاعت کرے گا سب کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے حبیب اللہ پر اللہ نے سب کو لٹا دیا، لیکن خلیل اللہ نے اللہ پر سب کچھ لٹا دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اپنے لاڈلے بچے کو، ہر باپ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اپنے لاڈلے بچے کو تمام بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اور زیادہ عطا کرتے ہیں، زیادہ ان کی نوازشیں ہوتی ہیں، زیادہ ان کی طرف توجہات ہوتی ہیں، زیادہ ان سے محبت کی جاتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ یوسف علیہ السلام سے سب محبت کرتے ہیں، باپ ابو محبت کرتے ہیں، امی محبت کرتی ہیں، اور سب پورے خاندان والے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح ایک لاڈلے کو ہر چیز سے نوازا جاتا ہے، اللہ کے رسول اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اے آدم تو صفی اللہ ہے، میں نے محمد کو بھی صفی اللہ بنا دیا۔ اے نوح تو نجی اللہ ہے، میں نے محمد کو بھی نجی اللہ بنا دیا۔
خلیل، تو خلیل اللہ ہے، میں نے محمد کو حبیب اللہ بنا دیا۔ گویا جتنے صفات تمام نبیوں کے پاس ہیں وہ پورے صفات اللہ نے حضور میں منتقل کر دیا۔ اب ذرا توجہ سے سنو، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اے حبیب، آپ کو ہم نے یوسف کا حسن بھی عطا کیا، ہم نے موسیٰ کا ید بیضا بھی عطا کیا، عیسیٰ کا دم بھی ہمیں تمہیں عطا کیا۔ آپ کو تمام نبیوں کی خوبیاں، یعقوب کا صبر بھی آپ کے اندر موجود ہے، یوسف کا حسن بھی آپ کے اندر موجود ہے، ابراہیم کی خلت بھی آپ کے اندر موجود ہے، نوح کی دعا بھی آپ کے اندر موجود ہے، حضرت آدم کی حکمتیں بھی آپ کے اندر موجود ہیں، اور آپ کو لوط علیہ السلام کا اوصاف بھی آپ کے اندر موجود ہے، حضرت عیسیٰ کی روح بھی آپ کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ کا جلال بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ کون سی ایسی صفت ہے جو آپ کے اندر موجود نہ ہو؟ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، تمام خوبیوں کو لا کر سرکار میں اللہ نے جمع کر دیا۔ اب یہ کیا ہوا؟ نورہ مستفاض من نور ہی، جب اللہ کے نور سے حضور کے نور کو جس وقت یہاں سے یہاں منتقل کیا گیا، نور علی نور۔ اب یہاں سے کیا ہوا؟ علماء کہتے ہیں اس نور کی شعاعیں، حضرت شیخ کی بات یاد رکھنا، اس نور کی شعاعیں 1,24,000 شعاعیں، جس طریقے سے کرنے کہتے ہیں، کرنے 1,24,000 کن کے شکل میں؟ نبیوں کی شکل میں۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو جس طریقے سے اس نور سے مستفیض کرا دیا، تو پھر کیا کیا؟ 1,24,000 کی خوبیوں کو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیا۔ جس وقت تمام نبی مستفیض ہوئے، وہ وجود نبی ہے، وہ وجود نبی، ایک ہے وجود، ایک ہے ظہور۔ اس کی مثال آسانی سے سمجھاؤں، آپ لوگ کرکٹ کو تو جانتے ہوں گے۔ ارے بھائی، کرکٹ میں پلیئرز ہوتے ہیں، جس وقت پلیئرز ہوتے ہیں تمام بیٹسمین اندر ہوتے ہیں۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں، بالکل ادنا سی مثال سمجھنے کے لیے۔ سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا بھائی یہاں ٹیم میں دو ہی لوگ ہیں، اب یہاں ٹیم میں 2 ہی لوگ ہیں، بقیہ کہاں؟ بقیہ موجود ہیں، ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ جب ایک آؤٹ ہوگا دوسرا آئے گا، دوسرا آؤٹ ہوگا تیسرا آئے گا، تیسرا آؤٹ ہوگا چوتھا آئے گا، چوتھا آؤٹ ہوگا پانچواں آئے گا، لاسٹ جو ہوگا اس سے کہا جائے گا جناب آپ کے ہاتھ میں ہماری عزت ہے، آپ کے ہاتھ میں ہماری عزت، آپ کے ہاتھ میں ہماری فتح، آپ کے ہاتھ میں ہمارا کپ، آپ کے ہاتھ میں ہم، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر تم نے ہماری عزت بچا لیا ہمیں ہاروں سے نوازے جائیں گے، اگر تم نے ہماری عزت کھو دی ہمیں سڑے پنڈوؤں سے مارے جائیں گے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اسی طرح ٹریننگ سرکار نے دی تمام نبیوں کو، عجیب و غریب اس کی تفصیلات ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ توجہ سے اس بات کو سننا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے لخت جگر، آپ کو ہم شاہد بنا کر بھیج رہے ہیں۔ شاہد کے معنی کیا؟ مشاہدہ کرنے والا، شاہد کے معنی کا گواہی دینے والا۔ شاہد کیسے؟ مشاہدہ کیسے؟ ابتدا کے اعتبار سے، گواہی کیسے؟ انتہا کے اعتبار سے۔ ابتدا میں معائنہ کرتے ہیں، ارے بھائی یہ فٹ ہیں، ہاں فٹ ہیں جائیے، یہ فٹ ہیں، ہاں فٹ ہیں جائیے، یہ فٹ ہیں، ہاں فٹ ہیں جائیے۔ اسی لیے حضور کو خاتم النبیین، خاتم النبیین دونوں کہا گیا۔ خاتم کے معنی مہر لگانا، خاتم کے
کے معنی ختم کرنا. خاتم کے معنی کیا؟ حضور علیہ السلام تمام نبیوں پر مہر لگا لگا کر بھیج رہے ہیں، آپ جائیے، آپ جائیے، آپ جائیے، آپ جائیے. اللہ جل جلالہ امن والہ نے سید بنایا، سید سب کا ذمہ دار ہوتا ہے. امام بنایا، امام سب کا ذمہ دار ہوتا ہے. جب سب آ گئے، اب کہا ارے بھی کام مکمل ہوا، عجیب بہت کچھ باقی ہے، چلو میں اب چلتا ہوں. سب سے آخر میں مختصر، سب سے کمال کا بیٹسمین وہ ہے کم بال میں زیادہ رن لے. بال 10 رن 60. یہ آپ کی عقل کو مد نظر رکھ کر بول رہا ہوں، نعوذ باللہ. یہ تمثیل حقیقت میں بالکل ہیچ ہے اور بالکل نیچ ہے. اب تم لوگ اس سے بڑھ کر تو سمجھو گے نہیں. کم بولنگ، کم بالز میں زیادہ رن لینا، اب کیسے لوگے؟ ایسے بیٹسمین کو آپ اب پیش کرنا ہے جس کے ذریعے سے پورے جو کمیاں ہو چکی تھی ان کمیوں کی تلافی ہو جائے. فرمایا آخر میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. اے حبیب آپ تشریف لے جائیے، معاشرات کی کمی پوری کیجئے، معاملات کی کمی پوری کیجئے، اخلاق کی کمی پوری کیجئے، عبادات کی کمی پوری کیجئے، ایمانیات کی کمی پوری کیجئے. ذمہ داری زیادہ، مدت بڑی مختصر. 13 سال مکے میں آپ ستم خوردہ ہو کر گزار دیے. صرف 10 سال، صرف 10 سال میں آپ کو 5 کام کرنا ہے. نمبر 1، بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. میں آیا ہوں تم سب کو سکھانے کے لیے تاکہ تمہیں اعلیٰ درجے کے اخلاق تک پہنچا دوں. میرے سلیبس کی انتہا کیا ہے؟ میرے نصاب کی انتہا کیا ہے؟ میرے نصاب کا اینڈ کیا ہے؟ تم سب کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائے، کامل اخلاق پیدا ہو جائے، شریفانہ اخلاق پیدا ہو جائے، کریمانہ اخلاق پیدا ہو جائے. اس درجے تک لے جا کر پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے. اب حضور کو سبق ملا اقرا سے، آپ پڑھیے اور پڑھائیے، پڑھیے اور پڑھائیے، پڑھیے اور پڑھائیے. سرکار ادھر پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ یہ میرے طرف سے نہیں ہے. انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. ابراہیم نے جس وقت مکان کی تعمیر فرمائی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، مختلف دعائیں. ان دعاؤں میں ایک دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار میں نے کعبہ بنا دیا، میں نے کعبۃ اللہ بنا دیا، یہاں رسول اللہ کو مبعوث فرما. میں نے مدرسہ بنا دیا، یہاں مدرس بھیج. میں نے خانقاہ بنا دیا، یہاں پر شیخ بھیج. میں نے یہاں مرکز بنا دی، یہاں پر داعی روانہ فرما. یا اللہ میں نے یہاں علاقے کو قائم کرنا، آباد کرنا شروع کر دیا. یا اللہ یہاں حاکم مبعوث کر. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. فرمایا رسول کہاں سے ہو؟ حجی بنگلور سے کوئی رسول بھیج دیں، ہم کوئی یو پی سے رسول کو منگا لیں، ہم کہاں ادھر سے ادھر سے رسول کو منگا لیں. کہا کدھر سے بھی نہیں. نبی تو بہت سارے مکے کو طواف کرنے آئے، مکے کی دیدار کے لیے آئے، کعبے کے بوسہ دینے کے لیے آئے، کعبے کے طواف کے لیے آئے. کوئی بھی وہاں کا باشندہ نہیں ہے. باشندہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو نبی مکی کہا جاتا ہے. جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے دعا کی ہے، حضرت نبی علیہ السلام فرماتے انا دعوت ابراہیم، ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے وہ دعا میرے حق میں قبول فرمایا اور میں وہاں پر پیدا ہوا. نبی مکی. پتا چلا علاقہ کو سدھارنا ہے، علاقے کے مولویوں سے کام لیا کرو. یہ بات میری نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے. اور آج باہر کے مولویوں کی بڑی قدر. آپ بنگلور سے آئے ہیں ارے بے وقوف انسان، یہاں کے مولویوں کی قدر کرے. باہر آئے گا، مسالہ ڈالے گا، چمچہ ہلائے گا، چلا جائے گا.
یہاں کا ہمیشہ رہنے والا، خدمت کرنے والا، کام کرنے والا، تمہارے درمیان جینے والا، تمہارے درمیان مرنے والا. فرمایا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، باہر کا نبی مجھے نہیں چاہیے. اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، باہر کا نبی مجھے نہیں چاہیے، امپورٹڈ نبی مجھے نہیں چاہیے، مجھے نبی چاہیے، علاقے کا نبی چاہیے. چنانچہ سرکار مبعوث ہوئے. وہ نبی کے صفات کیا ہونی چاہیے؟ یتلو علیہم آیاتک، قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں، پڑھ کر سنائیں، قرآن پڑھ کر سنائیں ان سب کو. قرآن کا پیغام، پہلا پیغام یتلو علیہم آیاتک، قرآن پڑھ کر سنائیں. اور ان کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب بھی سکھائیں، حکمت بھی سکھائیں، یعنی حدیث بھی. پتہ چلا قاری قرآن بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، مفسر قرآن بھی ہو، محدث حدیث بھی ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور صوفی بھی ہو، صاحب نسبت بھی ہو. ایسے امام کو یہاں مبعوث کر. خالی سنگل صفات والا نہیں چلے گا، ٹرپل صفات والا چاہیے. یہ دعا کس کی تھی؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم. اللہ اکبر. دعا مانگنے والے ابراہیم اور آمین کہنے والے ذبیح اللہ اسماعیل. فرمایا انا ابن ذبیحین، ابن ذبیحین. کسی نے آ کر کہا او دو ذبیح کے بیٹے، اور دو ذبیح کے بیٹے، کیا مطلب؟ یہ تو ذبیح اللہ کے خاندان سے آیا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ. نمبر دو حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ مکے کا رواج تھا، 10ویں نمبر پر جو آتا تھا اسے ذبح کیا جاتا تھا. حضرت عبداللہ 10ویں نمبر پر. عبد المطلب کے جانے جگر، گوشے نظر، دل کا ٹکڑا. عبد المطلب نے کہا میں عبداللہ کو ذبح کرنے کو تیار نہیں ہوں. وہاں کے علماء سے پوچھا کیا کروں؟ کہا 10 اونٹ آپ کو دینے ہوں گے. فرمایا 10 اونٹ ٹھیک ہے، قربان کرنے کو تیار. فرمایا اب خورا ڈالا گیا 10 اونٹ، اور نام ہے دوسرا عبداللہ کا. خورے میں پہلی بار حضرت عبداللہ کا نام، دوسرے بار عبداللہ کا نام، تیسرے بار عبداللہ کا نام، چوتھے بار عبداللہ کا نام، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 10 مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا. اور ہر عبداللہ کا نام جب جب نکلتا تھا 10 اونٹ، 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ، 60 اونٹ. خواجہ عبد المطلب کے پاس 100 اونٹ تھے. 100 اونٹوں کے بھی نام آ گیا. اور پھر لاسٹ میں اونٹوں کا نام نکلا. کہاں چلو گے اونٹوں کو ذبح کرو. 100 اونٹ ذبح کیے. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میری زندگی میرے باپ کی زندگی کے ذریعے سے بچایا 100 اونٹ قربان کر کے. چنانچہ جب قربانی کا حکم ہوا سرکار نے بھی اپنی ذات سے 100 اونٹ قربان کیے. 100 اونٹ، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. ماں بقیہ کہہ دیا علی تم ذبح کرو. اشارہ ہو گیا میری زندگی کے 63 سال، ہر سال کے بدلے میں نے قربانی دے دی. اللہ کا وہ حکم میں نے عمل کر دیا. فصلی لربک وانحر. حضور آپ نماز ادا کیجئے، قربانی دیجئے. اللہ نے مجھے حکم دیا 63 سال میری زندگی 63 اونٹیں میں نے قربان کر دی، تاکہ کوئی بھی سال میری قربانی سے خالی نہ رہے. لیکن ہماری قربانی کتنی خزاں ہے بھائی. میں کراس کرے بغیر جا رہا ہوں، اسی لیے کہا وہ ابن ذبیحین، اور 2 ذبیح اللہ کے بیٹے. فرمایا اللہ جل جلالہ امن والہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا
کس کے خاندان میں بھیجوں؟ ابراہیم کے 2 اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 اولاد، یہ کہ اسحاق اور یہ کہ اسماعیل۔ فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی والدہ حضرت سارہ، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ کی قربانی نصرت والی، حضرت ہاجرہ کی قربانی ہجرت والی۔ جب اللہ نے جب ان دونوں کے خاندانوں کو جب منتخب کیا نبیوں کے سلسلے میں، حضرت ابراہیم کے اولاد میں 62,000 انبیاء پیدا ہوئے، لیکن جب نمبر آیا امام الانبیاء کا، جب نمبر آیا سید المرسلین کا، جب نمبر آیا شافع محشر کا، جب نمبر آیا خاتم النبیین کا، اس وقت میں اللہ نے دونوں میں موازنہ کیا، کن میں بھیجوں؟ تو اللہ نے یہ دیکھا نصرت کی قربانی سے ہجرت کی قربانی بڑی ہے، حضرت ہاجرہ کی قربانی بڑی، اسماعیل کو حضرت اللہ نے ذبح کرنے کو کہا، حضرت اسماعیل کی قربانی بڑی، چنانچہ اللہ نے حضرت نبی علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کے خاندان میں پیدا کیا۔ پتا چلا جو باپ بڑی قربانی دیتا ہے اس کی نسل بھی بڑی بنتی ہے، جو باپ چور ہوتا ہے نسلوں میں کوئی خوبی پیدا نہیں ہوگی۔ باپ اگر حرام خور ہو، باپ اگر سود خور ہو، باپ اگر گنہگار ہو، باپ اگر حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، نسلیں پوری ایسی پیدا ہوگی جیسے گنجڑ۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہر بد دعا کو برداشت کر لیتا ہے۔ اگر کوئی کہے تیرے بچے کو ایسا ہو جائے، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ بدتر سا بدتر انسان بھی اپنے اولاد کو بہتر سا بہتر دیکھنا چاہتا ہے، بدتر سا بدتر بھی اپنے اولاد کو بہتر سا بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگ کے پاس جب کسی نے اپنے اولاد کو لے کر گئے، کہا کہ حضرت دعا فرمائیے، فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ کہا حضرت یہ دعا نہیں، یہ دعا واپس لے لیجئے، آپ میرے بچے کو آپ کی طرح بنائے، دعا کر دیجئے اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ حضرت یہ دعا مجھے نہیں چاہیے، اللہ میرے بچے کو آپ کی طرح بنائے۔ کہا اللہ تیرے بچوں، کہا حضرت معاف کرنا، یہ دعا نہیں یہ بد دعا ہے۔ میں کیا ہوں؟ من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں میں کتنا خبیث ہوں، میں کتنا ذلیل ہوں، میں کتنا رذیل ہوں، میں کتنا شریف ہوں، میں جانتا ہوں۔ میری طرح میری اولاد نہ بنے، میری اولاد اچھی بنے، نیک بنے، پاک بنے، پوتر بنے، ایسی بنے کہ زمانہ اسے یاد کرے۔ زمانے کا سورج میری اولاد، زمانے کی چاند میری اولاد، زمانے کی ستارے میری اولاد، زمانے کا مقتدی میری اولاد، زمانے کا شریف میری اولاد، زمانے کا ایک رہبر میری اولاد بنے۔ ایسی دعا کیجئے۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیری اولاد سدھر رہے تو سب سے پہلے تجھے سدھرنا ہوگا۔ تو جب تک سدھرے گا نہیں، تیرا بچہ سدھرے گا نہیں۔ اگر تو چاہتا ہے تو سدھرے تو تجھے تیری اولاد کو بھی سدھارنے کے لیے تجھے سدھرنا ہوگا۔ ماں سدھرے گی، بچیاں سدھریں گی، باپ سدھرے گا، بیٹے سدھریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے ایسا سدھارا، ایسا سدھارا، ایسا سدھارا، جتنی خوبیاں 1,24,000 نبیوں کی سرکار کے اندر موجود تھی، سب خوبیوں کو 1,24,000 صحابہ میں بانٹ دیا۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ، 313 رسل، 313 بدریین۔ رسولوں کی صفات بدریین میں چنانچہ ایک لمبی حدیث ہے، من اراد ان ينظر الى خلیل اللہ، جو چاہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی طرف دیکھے، فلینظر الى ابی بکر، اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھ لیا کرے۔ آپ نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کی پورے صفات ابو بکر میں منتقل کر دیا۔ جتنا امتحان ابراہیم سے لیا گیا، حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے، صدیق اکبر بھی۔ ارے بھائی آج یتیموں کی کس نے دیکھ بھالی کی؟ میں نے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس جماعت کے ساتھ ہاتھ اٹھایا۔ کس نے گمراہ لوگوں کی رہبری کرائی؟ میں نے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان جماعت کے ساتھ ہاتھ اٹھایا۔ کس نے بیوہ کی مدد کی؟ کس نے یہ کام کیا، وہ کام کیا؟ جتنے خیر کا کام کا نام لیا گیا اس جماعت کے ساتھ صدیق اکبر ہاتھ اٹھائے۔ فرمایا آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، جس طرح سرکار تمام نبیوں میں اعلیٰ ہیں، صحابہ میں اعلیٰ صدیق اکبر۔ تو اللہ نے بتا دیا سیرت
یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کرنے سے مکمل نہیں ہوگی. یہ اپنی سیرت کو حضور نے 1,24,000 صحابہ میں منتقل کر دیا. اگر تم سیرت کو سمجھنا چاہتے ہو، صدیق کی صداقت کو سمجھو. سیرت کو سمجھنا چاہتے ہو، عمر کے فاروق کی عدالت کو سمجھو. سیرت کو سمجھنا چاہتے ہو، عثمان کی غنا کو سمجھو. اگر تم سیرت سمجھنا چاہتے ہو، علی کی شجاعت کو سمجھو. اگر تم سیرت سمجھنا چاہتے ہو، بدریوں کو سمجھو، احدیوں کو سمجھو، مہاجرین کو سمجھو، انصار کو سمجھو. جب جا کر تمہاری سیرت کی سمجھداری اس وقت بھی مکمل نہیں ہوگی. انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس سے بھی اسی طرح تربیت فرمائی جس کو تابعین کہا جاتا ہے. ان کو سمجھو. یہ 9 لوگوں کو جب سمجھو گے، یعنی حضور کی اقوال کو، حضور کے افعال کو، حضور کی تقریرات کو، صحابہ کے افعال کو، صحابہ کے اقوال کو، صحابہ کی تقریرات کو، تابعین کے اقوال کو، تابعین کے افعال کو، تابعین کی تقریرات کو، تب جا کر سیرت مکمل ہوگی. سیرت کا بیان بڑا وسیع بیان ہے، وہ چند لمحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. نیت یہ کرو انشاءاللہ سیرت جس مقصد سے ہمیں منعقد کرتے ہیں، سیرت اس لیے تاکہ صورت بدلے، سیرت اس لیے تاکہ شریعت کے طور پر طبیعت بدلے، سیرت اس لیے تاکہ ہماری خلوت بدلے، سیرت اس لیے تاکہ جلوت بدلے، سیرت اس لیے تاکہ ہمارے ایک ایک ذرہ بدلے، تاکہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے قابل بنے. اللہ ہمارے اس جلسے کو ہم سب کے سدھرنے کا ذریعہ بنائے، ہمارے تمام طبقات کے سدھرنے کا ذریعہ بنائے. مردوں کو سدھارے، عورتوں کو سدھارے، بچوں کو سدھارے، نوجوانوں کو سدھارے. اللہ سب کو سدھار کر، سب کو نیک بنا کر آخرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قابل بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بدعا کر لیں گے. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العز الاکرم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو سیرت کے تابع دار بنا، سیرت کا وفادار بنا. حضور کی خدمت میں یا اللہ جب حاضر ہوں ہم سب وفادار بن کر حاضر ہوں. ایسے فیصلے فرما. غدار بننے سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، شر سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ جتنی دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما. جتنے چیزوں سے پناہ مانگی ہیں ان سب سے پناہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مردوں کے سدھرنے کے فیصلے کر دے. یا اللہ ہمارے عورتوں کے سدھرنے کے فیصلے فرما دے. ہمارے جوانوں کے سدھرنے کے فیصلے فرما دے. یا اللہ ہمارے بڑی عمر کے لوگوں کے سدھرنے کے فیصلے فرما دے. یا اللہ سب کو حق کے ساتھ جینے، حق کے ساتھ یا اللہ مرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ناحق کا ساتھ دینے سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ گناہ کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ احقاق حق کی توفیق عطا فرما، ابطال باطل کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں رحمت بن کر زندہ رہیں، جب ہم مریں یا اللہ رحمت بن کر مریں. ایسے فیصلے فرما. یا اللہ ہوٹل والے ناصر بھائی کے والدہ شاکرہ جی صاحبہ یہ بہت بیمار ہیں. یا اللہ ان کے لیے اے اللہ صحت عاجلہ مسمرہ دائمہ کے فیصلے فرما. جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے غلط مقدمات کے پھنسے ہیں ان کے رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ جتنے لوگ مرحومین ہیں یا اللہ ان کے مغفرت کے درجات کے بلند ہونے کے فیصلے فرما. جتنے موجودین ہیں یا اللہ ہر ایک اپنے اپنے دکھ میں ڈوبا ہوا ہے، اپنا اپنا درد دل میں سنبھالا ہوا ہے. یا اللہ ہر ایک کے درد کا یا اللہ درد کی دوا دے دے. یا اللہ ہر ایک کے درد کی دوا دے دے. ہر درد کی دوا صلی علی محمد. آپ اشارہ فرما دیا اس بات میں. یا اللہ تمام دردوں کی دوا سرکار کی زندگی ہے، تمام دردوں کی دوا سرکار کی سنت ہے، تمام دردوں کی دوا حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سنتوں کے تابع دار، شریعت کا وفادار ہمیں بنا دے.
सुन्नतों का ताबेदार, शरीयत का वफादार हमें बना दे, उलमा का कदरदान बना, नस्लों में हमारे उलमा पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे इस इलाके के, या अल्लाह पूरे इलाके के लिए नमूना बना दे, पूरे इलाके के लिए मिसाल बना दे। हमारे मर्दों को भी मिसाली बना, हमारे औरतों को मिसाली बना, हमारे बच्चों को मिसाली बना, हमारे जवानों को मिसाली बना, हमारे इलाके को मिसाली बना। अपने फजल से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जितने हाजरीन हैं उन सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिरी मुक़द्दर फरमा, तेरे घर की दीदार मुक़द्दर फरमा। या अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से हम सबको तुझसे लेने वाला या दूसरों को देने वाला बना। जो सर तेरे सामने झुके वो किसी और के सामने झुकने से बचा ले, जो हाथ आपके सामने उठे किसी और के सामने उठने से बचा ले। अपने फजल से हमारी दुआओं को कबूल फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। के लिए और मौलाना की मुफ्ती साहब की दिलखुशी होगी, तमाम माँ बाप की शरीफ होगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ